ویسے تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں اس میں اور بھی ایڈ کر لیں، اس میں لال مسجد کو بھی ایڈ کر لیں، اس میں راجہ بازار تعلیم القرآن پہ جو ہوا تھا شاید چند سال پہلے اس کو بھی ایڈ کر لیں، میڈیا نے اس کا بھی بلیک آؤٹ کیا تھا، اسے نہیں دکھایا تھا، وہ شاید اس سے زیادہ ظالمانہ اقدامات تھے۔ تو اس کو اگر سمجھنا ہو نا، دو تین چیزیں ہیں اس میں، یہ حادثے نہیں ہوتے، جو کچھ عناصر ہیں ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہیں کہ جن کو مسلمانوں کا خون کی انہیں لت پڑی ہوئی ہے، وہ بہا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، ودو ما عنتم، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک گروہ ہے، موجود ہیں ہمارے ہی ملک میں موجود ہیں، اور وہ پھر یہاں تک حالات کو پہنچاتے ہیں نادانی، دونوں طرف کی نادانی کو استعمال کرتے ہوئے۔ مثلاً ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو ایک کام ہوا ہے ایک بیرون ملک، فرانس میں ہوا ہے، اس کا ایک ری ایکشن یہاں پہ تھا اور لوگوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا، ہونا چاہیے وہ ری ایکشن، تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ یہاں بے غیرت نہیں بیٹھے ہوئے اور بے ایمان نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ کہ ان کے اندر اپنے رسول کی محبت جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ یہ کہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے جذبے جیسی ہے۔ تو یہ پیغام تو جانا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں، اچھا پہلی تو آپ دیکھیں نا اس بے وقوفی کو کہ آپ ایک کام نہیں کر سکتے تو معاہدہ کیوں کر رہے ہیں، جو بھی آج سے 5-6 مہینے پہلے معاہدہ کیا گیا تھا اس تحریک والوں کے ساتھ، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اب وہ سر پہ آ گیا۔ یہ تو بالکل جیسے آپ نے کسی کا قرض دینا ہو نا تو آپ وقتی 15 دن 20 دن کہتے ہیں جی 20 دن کے بعد دے دوں گا، وہ 20 دن کے بعد کتوں دو گے، وہ ایسا ہی ایک معاہدہ کر لیا، اور اب جا کے وہ جب تاریخ نزدیک آئی تھی تو حکومت کو جو ہے وہ اس کی یعنی ہاتھ پاؤں پھول جانا جسے کہتے ہیں اس کیفیت میں تھی، کیا کریں اسے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی تیاریاں بھی شاید پوری تھیں، یعنی ویسے یہ ایک نئی تحریک ہے، اس کے بارے میں اتنی جانکاری ہمیں نہیں ہے کہ بھئی اس کا نظم کیسا ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں، ان کی تربیت کیسی ہے۔ جو کچھ ابھی سامنے آ رہا ہے جو بالکل ابتدائی ہے، اور یہ تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہمیں مطلب زیادہ نہیں جانتے، ان سے میل ملاپ نہیں ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا، لہٰذا ہم کوئی حتمی بات نہیں کر رہے، لیکن ابتدائی طور پہ جو تاثر آ رہا ہے تو وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مطلب جو یہ تاثر جو بنایا گیا ہے تو وہ جیسے جنونی لوگ ہوتے ہیں، وہی تاثر ہے جو سامنے آ رہا ہے، جنہیں اپنے کاز سے تو ہوتی ہے وابستگی، کمٹمنٹ، لیکن یہ کہ باقی سب کو پھر وہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو، بلکہ آپ اگر دوسرے کسی مسلک کے بھی ہو، بے شک آپ ان کی مدد بھی کر رہے ہو، لیکن وہ آپ کو دشمن کے طور پر ہی دیکھیں گے۔ پھر وہ جو بھی آپ جس نے لباس بھی ذرا دوسرے طرح کا پہنا ہو وہ بھی یہودی ہوتے ہیں ان کی نظر میں، اور جس نے کوئی اور تعلیم حاصل کی ہو وہ کتا خنزیر ہوتا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو یہ بڑا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اور اسی سے پھر وہ ساری چیزیں یا خرابیاں یا فساد جنم لیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے وہ ریئیکٹ کیا تھا، ان سے انہوں نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ سر پہ آ گیا، ان کی تیاری کوئی لگتا ہے پوری تھی جس سے حکومت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ تو ایک تاثر آتا ہے، میں پھر کہتا ہوں تجزیہ کرنے کے لیے اور حقائق سامنے لانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی کل پرسوں کے واقعات ہیں، ان پر ہم گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے کہ اصل واقعات کس طرح رونما ہوئے ہیں، ایک اندازے پہ ساری باتیں ہم اس وقت کر پائیں گے۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی بھی تھی، اور اس طرف تیاری بھی بھرپور تھی، کچھ لاک ڈاؤن کرنے کی یا جو بھی جام کرنے کی، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی اور اسے مجبور کرنے کی، کچھ ایسی چیز تھی۔ آپ نے دیکھا وہ سرور بھی ڈاؤن ہو گیا تھا چند دن پہلے، تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں، تو جتنی بڑی تھریٹ ہوتی ہے اتنا ہی ری ایکشن حکومتوں کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ طاقت ہے کوئی، یعنی وہ، اور ان کی پلاننگ بھی کوئی اچھی تھی جس سے حکومت گھبرائی ہوئی تھی۔ تو اس پر مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے ان کو یعنی وہ کیا، انگیج کیا ہے اور پریمپٹ کیا ہے، ان کا بندہ گرفتار کیا ہے۔ سیاسی تربیت اس نوعیت کی نہیں تھی کہ بھئی اس طرح کی چیزوں کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، وہ وائلنٹ ہو گئے۔ وائلنٹ ہونے کا جب آپ پولیس والوں کو کوٹ چاٹتے ہیں تو مزہ تو آپ کو بہت آتا ہے، لیکن آپ ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ جو اصل مجرم ہیں جنہوں نے پولیس کو استعمال کرنا ہے آپ کو یعنی وہ بند استعمال کرنا ہے، تو پولیس کی آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب ایک پولیس والے کو معلوم ہوتا ہے کہ فلانے پولیس والے کو مارا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا ہے،
پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکومت اور آپ کا مقابلہ ہے، پھر یہ پولیس اور آپ کا مقابلہ بن جاتا ہے۔ اپنے بیٹی بھائی کی ایک بہرحال ایک تعصب، اگر آپ کے اندر مولوی کا تعصب ہے تو اس کے اندر بھی تو پولیس والے کا تعصب ہوگا۔ وہ انسان ہے، وہ برا ہو کے بھی اپنے بھائی کے لیے جو اس کا پروفیشنل کولیگ ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ربط و تعلق ہے، اپنے بیٹی بھائی کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ گورنمنٹ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر دے، اور کرتی ہیں گورنمنٹس کہ جی تشدد ہوا ہے اور جی مار دی، ہو سکتا ہے خود مار کے کہیں کہ انہوں نے مار دی ہے، یہ اپنی فورسز کے اندر ایک تعصب پیدا کرنے کے لیے اس کمیونٹی کے خلاف کہ جو سامنے ہوتی ہے، یہ حرکت گورنمنٹ کرتی ہے یا لا انفورسمنٹ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، تاکہ دیکھیں نا آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں ترغیب و تشویق دینا، ہم حدیثوں سے اور اس سے دیتے ہیں، تو ری ایکشن بھی تو ترغیب و تشویق، اصل تو مسئلہ ہے کام پر آمادہ کرنا، تو وہ ری ایکشن پیدا کر کے بھی تو آمادہ کیا جا سکتا ہے، ان کو موٹیویشن دی جائے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اندر بھی وہ جنون بھرا جائے جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار ہے۔ تو پولیس غصے میں تھی، صحیح، ٹھیک ہے، غصے میں تھی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کو مذہبی لوگوں کا خون بہتا دیکھ کر تسکین حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ اب اسے یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری حکومتی جو مشینری ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھی ایک ایسا جو ہے نا، جیسے آپ کے جسم میں شیطان سرایت کر جاتا ہے اور جا کے آپ کے مطلب سارے عذاب پہ چھا سکتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان، اب شیطان آپ نہیں ہے، آپ کا سسٹم شیطان نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کے اوپر شیطان چھا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سمجھ لیں کہ آج کل یہ جو نیٹ ورکس ہیں دنیا میں، جو شیطانی نیٹ ورک ہیں جن کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں اور جو عالمی نیٹ ورک بن چکے ہیں، کیا پتہ وہ دجال کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو چکے ہوں، ہمیں اس کی خبریں نہیں ہیں، لیکن نیٹ ورک ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مذہبی بنیادوں پر ہوں، وہ معاشی بنیادوں پر ہوں، وہ شیطانی بنیادوں پر، یہ جو 100 بچہ مار دیتے ہیں، یہ جو زینبوں کے ساتھ جو یہ کوئی جو بات ہے نا، یہ کوئی جو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ جناب، وہ بدفعلی کی، یہ کوئی وہ جنسی وہ نہیں ہے مسئلہ، یہ سارا یہ اس شیطانی کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ تو نیٹ ورک ہیں، یعنی کہ ایک غیر معمولی کام ہے، غیر معمولی کام ہے، نیٹ ورک موجود ہیں، وہ پھر ان کے مثلا کوئی بھی ادارہ، پولیس ہے، اس میں 3 بندے اس نیٹ ورک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اہم پوسٹوں پر، کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب پلاننگ ہو رہی ہوگی تو وہ مینوپلیٹ کر کے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر اس طرح پریزنٹ کر کے فیصلہ وہ کروا لیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت ہے، ہو سکتا ہے 2 وزیر ایسے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے ایک نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوں، کوئی بھی ادارہ ہے، یہ تو میں نے 2 اداروں کی مثال دی نا، عدلیہ ہے، فوج ہے، کوئی بھی ہے، یہ اس طرح کے بندے 2-3 ہی ہوتے ہیں۔ تو جیسے شیطان انسان پر چھا جاتا ہے، وہ پوری اس مشینری کے اوپر چھا جاتے ہیں اور آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن لہٰذا ہر ادارہ اس معاملے میں ایک پیج پہ آ جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ ہوتا وہ نہیں ہے۔ اچھا یہ چیز صرف ایک طرف نہیں ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کو بھی مبشرات آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو یاد آ گئی ہوں گی مبشرات، ٹھیک ہے، مبشرات ادھر بھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ یوخون الی اولیائہم جو ہو رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ان شیطانوں کی طرف سے مبشرات آ رہی ہوتی ہیں، جو اس ساری چیز کو پرووک کر کے ایک جگہ تک لے کے جانا چاہتے ہوتے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ کلیش ہو جائے۔ اور یہ در حقیقت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے پھر عرض کروں کہ یہ ایک سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، انہوں نے رد عمل دینا ہوتا ہے اپنے کارکن کو، یعنی کوئی بھی واقعہ ہوا اس پہ انہوں نے ایک رد عمل دیا، جبکہ اس طرح کی چیزیں رد عمل دینے سے زیادہ تجزیے کی متقاضی ہوتی ہیں، آپ باریکی سے اسے سمجھیں پہلے ہوا کیا تھا، لہذا فوری طور پہ تو آپ رد عمل دے سکتے ہیں، تجزیہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایسے واقعات چونکہ پہلے بھی ہوتے رہے، ان سب کے پیچھے ایسے ہی عناصر کار فرما نظر آتے رہے آخری تجزیے میں، لہذا اس پر گمان کرتے ہوئے قیاس کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں وہ بہرحال آپ کو پتہ ہے ان کا ایک سرٹن ایجنڈا ہے، ہمارے لوگ اس سطح پہ بات کو نہیں دیکھتے، کم از کم میں نے صحافیوں میں یا اس میں نہیں دیکھا ہے۔ پاکستان دنیا میں بہرحال اس اعتبار سے ایک غیر معمولی ملک، آئین میں ہی لوگوں کو پرابلم نظر آتی ہے، اور دنیا کے مزاج کا آئین تو نہیں ہے نا، دنیا میں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہمارا مذہب ہے،
مطلب یہ صرف ہم نے کوئی ثواب کے لیے نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ کہ قادیانیوں کو کافر بھی قرار دیا ہوا ہے، ختم وہ جو ہے نبوت والی دفعات بھی شامل ہیں، توہین رسالت والی دفعات بھی شامل ہیں 295 وغیرہ، ٹھیک ہے، قانون بھی کوئی قرآن و سنت کے خلاف، چلیں جس طرح بھی لکھا ہوا تو موجود ہے نا یہ ساری چیزیں نظریاتی طور پر، اگر آپ سمجھیں ایک طرف یہ شے، دوسری طرف بہرحال عوام کے اندر سے تمام طرف فحاشی، عریانی، غربت، فقر، فاقہ، سب کسی کے باوجود بھی ابھی تک وہ محبت دین کی یا جذباتی وابستگی ختم نہیں کر سکے آپ، تو پوٹینشل یعنی آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ کسی بھی وقت وہ یہ ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، تو وہ دہشت گرد کے آسمان سے تو نہیں ٹپکیں گے، افغانستان سے تو نہیں آئے ہیں، یعنی کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جو ان نظریات کا حامل ہو، صحیح، ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیار نہ آ جاؤ۔ اب یہ جو تھے ہمارے وہ رضوی صاحب جو فوت ہو گئے تو وہ تو کہتے ہیں آیا جو گوری، یہ آپ جس سے دنیا ڈر رہی ہے آپ نے وہ ڈراوا اور دے دیا، تو آیا جو گوری، تو پھر مطلب دوسروں نے بھی تو کوئی اس کی جو ہے نا کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس ملک کو ظاہر ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اس کے پورے گورنمنٹ کے سٹرکچر کو مطلب ایک لائن یعنی فیلڈ سٹیٹ تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو بھی دھرنے ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں، آپ یاد کریں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، وہ ذمہ کس کے پڑ گیا؟ نواز شریف گورنمنٹ کے ذمہ پڑ گیا، عناصر ایسے ہی تھے وہاں بھی، اب کس کے ذمہ پڑے گا؟ عمران خان کے ذمہ پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر دوسری طرف سے مؤثر وہ کوئی کمپین لانچ ہو گئی تو، اور یہ شاید اس سے بڑا ہوا ہو، لیکن اصل حقیقت وہی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی، تو یعنی ہمارے کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ نون لیگ سے تو نہ پی ٹی آئی سے، لیکن جو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ اس ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے، اور ہر دفعہ یہ کوشش اللہ تعالیٰ ناکام بناتے رہے ہیں، یعنی یہ اصل میں تو جانے چاہتے ہیں وہ تاکہ یہ بن جائے عراق، تاکہ بن جائے لیبیا، ٹھیک ہے، لے کے ادھر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہر دفعہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ہوتا ہے، یہاں کوئی اہلیت نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے تو اہلیت کدھر سے آئے گی، اسے مینج کیسے کریں گے؟ پہلے تو کوئی سمجھتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے نا، یہ تو ہم جنہیں ہمارے دشمن ہیں انہیں ہم دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوست سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے یہ سب سمجھیں گے؟ جو سمجھاتا ہے اسے کہتے ہیں یار یہ تو کانسپریسی تھیریز پھیلا رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو شیطان بھی وہی لگے گا نا، کہ آپ کہیں گے وہ شیطان ہے تو آپ کہیں گے کانسپریسی تھیوری ہے، یہ چکر ہے ان لوگوں کا فہم نہیں، اللہ بچاتا رہا ہے ہر وقت، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اب دعا کرنی چاہیے یہ بھی حل ہو جائے، دونوں طرف عقل سے کام لیا جائے، لیکن نہ ہوا تو یہ اب دیکھیں نا، ایک طرف مذہبی لوگ آ جائیں گے تو پھر وہ ایجنڈا آگے بڑھے گا نا، توڑ پھوڑ کا، فتنہ فساد کا، جو نواز شریف صاحب سے نہیں ہو سکا، جو عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکا، اگرچہ کہ استعمال کیے گئے لیکن رک گئی بات، نہیں آگے بڑھی، اب شاید ہو جائے، یہی ان کا مطلوب ہے، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں، تاکہ کل بڑی آسانی سے کہا جا سکے جی وہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہو گیا ہے تو ہم آپ کا لے جائیں، یہ سارا ایٹمی دانت آپ کے نکالے جا سکیں، معاشی حالت آپ کی پہلے بھی وہ خراب ہے، اس میں کچھ لوگوں کا وہ خلوص سے وہ ایجنڈا بھی شامل ہو سکتا ہے، یار ایف اے ٹی ایف سے بھی نکلنے کی صورت تو یہی ہے نا کہ مدارس بند کر دو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی شکیں ڈی اسلامائزیشن کر دو، اسلام آئین کے اندر سے ساری شکیں نکال دو، اب یہ مولوی لوگ نہیں کرنے دیتے، اور جب تک ان میں طاقت ہے تو یہ نہیں کرنے دیں گے، تو ذرا ان کو پھینٹی چاڑو نا، جیسے پہلے آپ نے لال مسجد والوں کو چڑھا کے تو سارے دیوبندیوں کو خوفزدہ کر کے تو اپنا کام کر لیا تھا، یو ٹرن، اب سارے مسلمانوں کو خوفزدہ کر دو کہ وہ بڑا مارتے ہیں، اور ان کی ذرا جو ہے نا وہ دبا کے ان کو، تو یہ سارا کر لو تاکہ باہر کوئی نہ نکلے، کسی مولوی کو جرت نہ ہو باہر نکلنے کی، تو یہ بھی ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے، لیکن یہ پر آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی سوچیں لوگ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں، ڈی اسلامائزیشن کا مطلب اس ملک کو ختم کر دینا ہے، ری ایکشن بہت شدید ہوگا، اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ دین اداروں کے اندر پچھلے 25 سالوں میں ایک ری ایکشن پک رہا ہے، ایک حبس کی کیفیت ہے، ان کی آواز کوئی نہیں سنتا، میڈیا سے انہیں نکال دیا گیا، میڈیا ان کی کوئی ایونٹ کور نہیں کرتا، تو جب انسانوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر وہ حبس کی کیفیت جو ہے نا ابال پیدا کر رہی ہوتی ہے، پک رہا ہوتا ہے لاوا، اور جب وہ پھٹتا ہے تو پھر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا،
اور وہ ہر آپ دیکھیں دیوبندیوں کے ساتھ کیا ہوا، اہل حدیثوں کے ساتھ لشکر جماعت الدعوہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر یہ کہ اس طرف اب یہ ان کے ساتھ اہل سنت والجماعت جو کہلاتے ہیں تو سارے ہی اہل سنت والجماعت، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہی بنایا ہوا ہے اہل سنت والجماعت. وہ تو میں پہلے بتا چکا، باقیوں کو تو وہ اہل سنت سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جسے اہل سنت آپ نہیں سمجھتے تو اسے عام نہ بھی کہیں تو در حقیقت آپ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں جو ابھی مظلوم بھی ہیں. تو یہ ان سب کے اندر بڑا شدید رد عمل موجود ہے. ان کی لیڈرشپ کو آپ نے جو قابو کر کے رکھ دیتے ہیں، چلیں ان کو تھوڑا سہلا لیتے ہیں، لیکن کارکن کے اندر تو وہ ری ایکشن موجود ہے. تو جب یہ لاوا پھٹ گیا یہ کسی اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اندر ہے. آپ نے ڈیل کر لی، چلیں نواز شریف کے ساتھ کر لیں گے آپ ڈیل، تو مسلم لیگ نون کا جو عام کارکن ہے جس نے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا جو ری ایکشن ہے وہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ نواز شریف ختم کر سکتے ہیں ان کے اندر سے وہ ری ایکشن، مریم ختم کر سکتی ہے وہ ری ایکشن، کوئی شہباز شریف آپ کا پٹھو بن جائے کر سکتا ہے وہ ری ایکشن ختم؟ نہیں ختم ہو سکتا. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے کارکن کے اندر وہ تو بھٹو والا ابھی تک نہیں بھولے. تو یار یہ ملک کے ساری عوامی اگر اس طرح کے ری ایکشن کا شکار ہوگی تو کبھی لاوا پھٹ گیا تو کون سنبھالے گا اس کو؟ یہ لیڈرشپ ساری نیوٹرلائز ہو جائے گی. تو اس لیے بس یعنی وقت دعا ہے. تو کوئی کسی کو اللہ ہوش دے دے. ہاں کیا پتا، ہمیں تو نہیں، اس ملک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیٹ ورک کتنا سٹرانگ ہے. جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک کریں گے، ان میں سے بھی کوئی انہی کا حصہ ہو تو پھر کیا ٹھیک ہوگا. ہاں وہ ٹیپو سلطان نے جو ہے نا وہ اپنا آخری ٹائم پہ جرنیلی وہ بنا دیا ہو کہ جس نے ٹیپو سلطان ہی کا دروازہ بند کر دینا ہے، چل وڑ، تو پھر تو خیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا.